جی اچھا، سب سے پہلے میں کچھ باتیں ایکسپلین کر دوں جو اسپیشلی جو نیو ممبرس ہیں ان کے لیے، کہ انہیں کچھ کلیریفیکیشن دے دوں کہ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جس کے بھی ذہن میں کوئی بھی یہ کنفیوژن ہے نا کہ یہ کورس کی طرح آفر ہو رہا ہے یا اس میں ٹیسٹ ہوں گے یا اس طرح کی کوئی بات، تو یہ بالکل بھی کوئی کورس نہیں ہے. صحیح ہے، یہ ایک بک ریڈنگ کا سیشن ہے جس میں ہم لوگ گروپ میں ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک ایک پیج یا دو دو پیج ایک ایک پارٹیسپینٹ پڑھ رہا ہوتا ہے. صحیح ہے، اور پھر جیسے جیسے پیراگرافس آتے جاتے ہیں ان کو پھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں تاکہ سب لوگوں کو ایزی ہو سمجھنے میں. صحیح ہے نا، تو اٹس سمپلی ریڈنگ. کوئی اس میں اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی ایک ٹیچر ہوگی باقی سب میوٹ پر ہوں گے اور سب سمجھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو وہ اگر کوئی کورسز لینے میں انٹرسٹڈ ہے تو کورسز بھی اور آفر ہو رہے ہیں اور جگہ پہ، تو وہ بھی اپڈیٹ کر دیا جائے گا کہ جب جب جہاں جہاں نیو کورس آفر ہو رہے ہو، تاکہ کوئی کورس کی شکل میں اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں سیرت تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ سے، تو وہ ہم اپڈیٹ کر دیں گے انشاءاللہ جو ہماری نالج میں کورسز آئیں گے. صحیح. اچھا، کچھ چیزیں اور میں ایکسپلین کر دوں تاکہ جو لوگ ہیں ان کو بھی کلیئر ہو جائے، اور جو نہیں ہے وہ پھر یوٹیوب کا لنک ان کو بھیج دوں گی اس ویڈیو کا تاکہ انہیں رولس کلیئر ہو جائے. کہ تھرو آؤٹ دا سیشن سب لوگ اپنے آپ کو میوٹ پر رکھیں، جہاں پہ کوئی ضروری بات بولنی ہو بس وہاں ان میوٹ کریں تاکہ کوئی بیک گراؤنڈ ڈسٹربنس نہ کریٹ ہو. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ جو بھی انفارمیشن دے رہا ہے وہ بالکل اوتھینٹک انفارمیشن دے. اگر کوئی سوال ریز ہوا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ ہم نے ہر حال میں جواب دینا ہے، ہمیں پتا ہو نہ پتا ہو کسی طرح سے جواب بنا کے دینا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اگر نہیں پتا تو ہم بالکل جو ہے بغیر کسی شرم کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ بات نہیں پتا ہے، تو کل انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ سرچ کر کے آئیں گے کہ بھئی کیا کیا ہے، علماء نے کیا فرمایا ہے، اور پھر اس کو ڈسکس کر لیں گے. لیکن غلط انفارمیشن بالکل بھی اس پلیٹ فارم سے آگے نہیں جانی چاہیے. کسی بھی پلیٹ فارم سے غلط انفارمیشن تو جانی ہی نہیں چاہیے نا، کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک سے دوسرے کو پتا چلتی ہے بات اتنی پھیلتی ہے کہ آپ اس کو جب تک کریکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے وہ بات نا. اچھا، اور بہت زیادہ امپورٹنٹ بات یہ کہ ایک دوسرے کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرنی ہے. ایک دوسرے کے اگر ڈفرینس آف اوپینین بھی آ رہا ہے، کہیں پہ کوئی اختلاف آ رہا ہے تو اس کو بہت ریسپیکٹفلی کیٹر کرنا ہے. اچھا، اور ریڈ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہینڈ ریز کر لیں. ٹھیک ہے، اور جو ڈسکشن میں مین پوائنٹس ہوں گے ہم ان کو بس ڈسکس کریں گے، کوئی بہت زیادہ ٹو مچ ڈسکشن میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ مین مقصد ہمارا بک ریڈ کرنا ہی ہے. اور ہر پیراگراف کے بعد تھوڑا سا جو بھی ریڈ کر رہا ہو وہ رک کر تھوڑا سا خود سے ایکسپلین کر دے یا کوئی اور اس کو ایزی ورڈز میں ایکسپلین کر دیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے اس بک میں کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ورڈز بھی یوز ہوئے ہیں تاکہ سب کو سمجھ آئے. کیونکہ مین مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ سب کو سمجھ آئے. اسپیڈ پکڑنا بالکل بھی ہمارا مقصد نہیں ہے کہ جلدی جلدی پڑھیں جلدی جلدی بک ختم ہو. آپ کو پتا ہے جو چیز بھی کرنی ہے وہ کوالٹی وائز کرنی ہے، بالکل اس میں کوانٹٹی میں نہیں جانا ہے کہ بھائی بس جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آرام سے تحمل سے سب کو سمجھ آنی چاہیے بات. اور اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پلیز آپ جتنی دفعہ پوچھنا چاہیں ہم ہر دفعہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کوئی نہ کوئی آنسر ضرور کر دے. ٹھیک ہے نا، تو بالکل اس چیز میں شرم محسوس نہیں کریے گا کہ بھئی یہ تو بہت بچوں والا سوال ہے، میں کیسے پوچھوں، یہ تو مجھے بچپن میں پتا ہونا چاہیے تھا، یہ تو لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے، مجھے کیسے نہیں پتا. نہیں، ایسے کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے جو کسی کو نہ پتا ہو تو بے دھڑک ہو کر پوچھیں. اچھا، اور اس کے علاوہ اور ٹھیک ہے، اب ہم لوگ اس کو کوئی اور کسی کا سوال ہے تو آپ بے شک ابھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اسٹارٹ لیتے ہیں. اچھا ہاں، اور کوئی بھی میل نہیں الاؤڈ ہے اس سیشن میں نا. ٹھیک ہے، یہ صرف فیمیل اونلی سیشن ہے. اچھا، ریکیپ کر لیتے ہیں. اچھا، ہم اخلاقیات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جو عرب کے رہنے والے ہیں تو ان میں ہم نے پڑھا کہ بے تحاشا خراب ان کی عادات تھیں، بہت بہت زیادہ غلط طرح کی ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو تھے، بالکل جاہلیت پر بیسڈ جو ہے ان کا معاشرہ تھا اس وقت. لیکن اس کے باوجود ان میں کچھ اتنی زبردست کوالٹیز تھیں کہ جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی اچھی کوالٹیز بھی اتنے اس طرح کے لوگوں میں ہو سکتی ہیں. جن میں سے نمبر 1 تھی کرم و سخاوت، یعنی کہ ہاسپٹیلٹی، مہمان نوازی، دوسروں پر خرچ کرنا. تو اس میں مطلب اس حد تک آگے چلے جاتے تھے کہ اگر ایک اونٹنی بھی ان کے گھر پر ہے اور کوئی آ گیا تو اس کو بھی قربان کر دیتے تھے. یہ نہیں سوچتے تھے کہ بھئی ہم اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیں، بچا لیں. بہت زیادہ ان میں نا یہ سخاوت والی بہت سخی تھے. اور اسی میں پھر وہ اپنا شراب نوشی پہ فخر کرتے تھے کہ بھئی جب میں شراب کی حالت میں ہوتا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں کتنا لٹا رہا ہوں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے فخر ہے اپنے شراب پینے پہ. اور جوا بھی اسی طرح وہ پروموٹ کرتے تھے اور اس پہ بھی بہت فخر کرتے تھے کہ بھئی اس سے جو نفع آ رہا ہے ہم اسکیم کو ہی تو دے رہے ہیں، تو اس میں غلط کیا ہے. لیکن قرآن نے بالکل کلیئر کٹ یہ فرما دیا ہے کہ بھئی آپ نے جو ان کا نفع ہے اس سے بہت زیادہ ان کا گناہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ڈیٹیلز وغیرہ ڈسکس ہو گئی تھی. پھر دوسری چیز ان میں وفائے عہد بہت تھا، یعنی کہ جو وعدہ کر لیا اس کو پورا کرنا ہے.
صحیح ہے. پھر خودداری اور عزت نفس یعنی غیرت مندی ان میں بہت تھی. بہت زیادہ سیلف رسپیکٹ کو یہ وہ ویلیو کرتے تھے اور ذرا ذرا سی بات پہ بھڑک جاتے تھے اور ایون جنگیں ہو جاتی تھیں اس بات پہ نا. اچھا نمبر 4 تھا عزائم کی تکمیل. یعنی کہ جو چیز انہیں سمجھ آ گئی تو ایک دم ڈٹرمنٹ ہو جاتے تھے کہ بھئی اس جو ہے اس ٹارگٹ تک انہیں ہر حال میں پہنچنا ہے, چاہے اس کے لیے ان کی جان بھی چلی جائے لیکن وہ بات پوری ہو کر رہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کوالٹی تھی جو کہ آگے آپ لوگوں نے دیکھا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بھی یہ کوالٹی تھی کہ بھئی جو چیز سمجھ آ گئی اس ٹارگٹ کے لیے وہ پھر نہیں خیال کرتے تھے کہ جو ہے ان کی جان بھی چلی جائے تو جائے. پھر نمبر 5 حلم و بردباری, سنجیدگی. یعنی کہ بہت ساری ان میں کوالٹیز تھی جو کہ یہ مانتے تھے کہ بہت اچھی ہیں لیکن ان میں بہت کم پائی جاتی تھی کیونکہ ان کے اندر بہادری اور وہ سب چیزیں یعنی کہ جنگ کے لیے ایک دم تیار ہو جانا یہ سب چیزیں اتنی زیادہ تھیں کہ یہ کوالٹیز یہ اپنا پاتے نہیں تھے, یا اپنائی بھی تو بہت لو لیول پہ کہیں کسی میں تھی کسی میں نہیں. تو برداشت کرنا, نرم مزاجی اور نرم مزاجی اور میچیورٹی, یہ سب چیزیں نا ان میں مانتے تو تھے وہ اچھی کوالٹیز ہیں لیکن ان میں ڈیولپ ہو نہیں پا رہی تھی. پھر بدوی سادگی, یعنی کہ گاؤں کے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا ان میں سادگی ہوتی ہے, بھائی کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے, بدعہدی نہیں کرنی ہے, کوئی تیزی چلاکی نہیں, اور سچائی اور امانت کو یہ بہت زیادہ ویلیو دیتے تھے, تو ان میں بہت زیادہ سچائی اور امانت داری پائی جاتی تھی. اچھا پھر جو ہے آتھر نے لکھا ہے کہ جو ان کی جیوگرافیکل پوزیشن تھی نا, جس کا ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ پوزیشن تھی ان کو جیوگرافیکلی, تو وہ اور یہ جو اخلاقیات ابھی جو ڈسکس ہوئے کہ اخلاق کے جو ان میں اچھے اخلاق تھے یعنی کہ ان میں یہ دونوں چیزیں ملا کر اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کو ایک ذمہ داری دی تھی نا, یعنی کہ پوری سمجھے انسانیت کے ان کو قائد بنا دیا تھا کہ بھئی آپ نے لے کر جانا ہے میسج اور پوری انسانیت تک پہنچانا ہے. تو یہ دو کوالٹیز جو تھیں یعنی جیوگرافیکل پوزیشن اور بہترین اخلاق جو ان کے اندر ڈھکے چھپے تھے, تو یہ بہت زیادہ رول پلے کیا اس نے کہ دنیا بھر میں میسج پہنچانے کے لیے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ اخلاق کے پہلو ہیں جو کہ آتھر کہہ رہے ہیں, ہم نے یہاں پہ ڈسکس نہیں کیے لیکن ان کے اندر اور بھی اچھے اخلاق تھے. صحیح, اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. جی خاندان نبوت مس سمینہ آپ سٹارٹ لیں گی. جی میں کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خانوادہ یعنی خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ یعنی ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے, یعنی یہ خاندان آپ یہاں ہاشمی کے نام سے جانا جاتا ہے. جی آپ بک جی سے ریڈ کرتی ہیں جو PDF فائل ہے, کیونکہ آپ کے ورڈز تھوڑے الگ لگ رہے ہیں. اچھا, دوبارہ سے پہلی لائن ریڈ میرے کریے گا, پاس جو تھوڑا سا بک مجھے ہے روشنی ملی. اچھا آپ دوبارہ سے ریڈ کریے, میرے خیال سے میں سمجھی نہیں پہلی لائن. یہاں سے خاندان نبوت سے. جی اچھا جی بالکل بالکل. میں جی تھوڑا جی آگے جا کے پڑھ رہی تھی, یہ کون سا نہیں پیج نہیں, ہے؟ نصب ہے نا, نصب جہاں سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے کرنا. اچھا جی چلیں جی دیکھتے ہیں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب 3 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک حصہ جس کی صحت پر اہل سیر یعنی وہ جنہوں نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں, سیر بھی سیرت کی کتاب کو کہتے ہیں, اور ماہرین انساب کا اتفاق ہے. یہ عدنان تک منتہا, یعنی یہ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا نا عدنان پہ آ کے یہ رک گیا. دوسرا حصہ جس میں اہل سیر کا اختلاف ہے, کسی نے اس میں توقف کیا نہیں, خاموشی اختیار کی, اور کوئی اس کا قائل ہے. یہ عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک ختم ہوتا ہے یعنی منتہا ہوتا ہے. تیسرا حصہ جس میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے. اس کی جانب اشارہ گزر چکا ہے. ذیل میں 3 حصوں کی قدر تفصیل پیش کی جا رہی ہے. پہلا حصہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب, شیبہ بن ہاشم, اچھا عمر بن. تھوڑا سا فرسٹ پیراگراف ایکسپلین کر دیے گا کہ مطلب عدنان تک جو ہے وہ تو بالکل پکا مطلب کلیئر ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے نا, یہ جی بتایا گیا باقیوں نا میں پہلا اختلاف حصہ. ہے. جی ہاں باقی یہ دونوں میں اختلاف ہے, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بھی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام تک بھی ہے نا, جی یہی نا. جی تھوڑا تھوڑا پیراگراف کے بعد ایکسپلین کر دیں وہ پھر تاکہ جی سب لوگ ساتھ رہیں نا. جزاک اللہ. اچھا جی. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب, شیبہ بن ہاشم, عمر بن عبد مناف, مغیرہ بن قصی, یہ جس یعنی کہ زید بن کلاب بن مزہ بن قاب بن لوئی بن غالب بن فہر, انہی کا لقب پھر قریش تھا اور انہی کی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے.
بن مالک بن نظر یعنی اس سے پھر آگے سے جو کیس قبیلہ تھا، بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ، عامر بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان. یہ چلتے چلتے پھر عدنان پہ جا کے سلسلہ ختم ہو گیا. اچھا، عدنان کا کسی نے چیٹ پہ پوچھا ہے کہ تھوڑا سا عدنان کے بارے میں بتا دیں، تو بس یہ سلسلہ نسب میں پیچھے نام ان کی کوئی ڈیٹیلز تو نہیں ہے نا عدنان کی ہمارے پاس، یا ہے؟ نہیں نہیں، بس وہ جو ایک کے بعد ایک جب شخص کو پیدا ہوتا جاتا ہے تو وہی ہے نا، پھر بس سلسلہ نام نسب بتایا چلتا گیا ہے ہے. اس میں نا، ہاں کوئی جی اور بس. ڈیٹیلز ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ جب یہ یعنی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام تک جب پہنچتے ہیں نا، عدنان سے اوپر یعنی عدنان بن او بن حمسی بن سلامان بن اوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن خزا بن بلد اور بلداس بن یدلاف بن طابح بن جاشہم بن ناجش بن ماغی بن عیض بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان اور بن تمبرین یسربی اور بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عید بن دیشان بن عیسر بن افناد بن ایحام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزئی بن عودہ بن عرام بن قیدار بن اسماعیل اور بن ابراہیم. یہ آپ کے چلتے علاوہ کوئی گئے. بھی نہیں پڑھ سکتا تھا یہ. اللہ معاف کرے، پتہ نہیں مجھ سے بھی نہ غلطی ہو گئی ہو، لیکن چلے کوشش کیا. میں نے دوسرا جی ہی تیار کیا ہوا تھا. اچھا جی، صحیح. حضرت اچھا ابراہیم علیہ السلام سے اوپر. اب دیکھیں نا، حضرت عدنان سے جب نیچے سے شروع ہوئے ہیں، جہاں سے ہم لیتے ہیں اوتھینٹسٹی جہاں سے ملتی ہے، تو اوپر جا کے پھر یہ حضرت آدم علیہ السلام تک پھر ابراہیم تک پہنچ گئے نا. حضرت ابراہیم سے اوپر ابراہیم بن تارخ آزر جو کہ ان کے جو والد تھے، بن ناحور بن یا ساروغ، اور اس کے بعد ہے بن راؤ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن یہ ایک منٹ میں بڑا کر لوں، بن ارفخشد بن سام بن نو علیہ السلام بن لامک بن متوشلخ بن اخنوخ. اور کہا جاتا ہے کہ یہ ادریس کا نام ہے، ادریس علیہ السلام کا. بن یرد بن محلائیل بن قینان بن انوشا بن شیث بن آدم علیہ السلام، یہ ان کے بیٹے. پھر اچھا جی، یہ ہو گیا. اچھا، نیچے حاشیہ میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ اختلاف کے بارے میں ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں، جی کس بک سے کون سی چیز لی ہے اور سب. جی، یہ پورا ہو گیا نا جی، آگے کیجیے. ہاں، یہ میں یہاں سے پڑھ رہی تھی. اچھا، یہ میں یہاں سے پڑھ رہی تھی. اچھا ہاں جی، میں ادھر سے پڑھ لیتی ہوں، میرے پاس ٹیب ہے نا، ادھر تھوڑا بڑا لکھا ہوا ہے. اچھا جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ یعنی خاندان اپنے جد اعلیٰ یعنی ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے مشہور ہے. آج تک یہ اسی نام سے چلے آ رہے ہیں نا سارے ہاشمی خاندان. اسی لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم اور ان کے بعد کے بعض افراد کے مختصر حالات پیش کر دیے جائیں. ہاشم ہم بتا چکے ہیں کہ جب بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی، پیچ اپ ہو گیا ان کا کس کا کام کون لے گا. تو عبد یہ بیٹے تھے نا دونوں ہاشم کے، جو عبد مناف اور عبد الدار، اگر میں غلط نہیں ہوں. بیٹے تھے کیا نا تھے؟ جی، بیٹے تھے نا ان کے، یہ دونوں ہاشم کے، عبد مناف اور عبد الدار. نہیں یا کچھ صحیح نہیں تھی. نہیں نہیں نہیں، یہ کچھ صحیح قبیلے تھی. پہلے، یہ ہاشم اب دوسرے ہیں. تو نہیں، یہ عبد کچھ المناف صحیح کی اولاد میں کے ہاشم، بیٹے تھے. دیکھیں عبد المناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو جب یہ دو قبیلے جو تھے ان میں صحیح. عہدوں کی تقسیم کا ایک مصالحت ہو گئی، صلح ہو گئی. ایک منٹ، یہ کچھ تو صحیح بن کلاب کے بیٹے تھے دونوں. اچھا، قصی بن کلاب کے دونوں بیٹے تھے. اوہ ہاں. صحیح سوری. ٹھیک ہے. اچھا، عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سکایا اور رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا. ہاشم بڑے یعنی سکایا پانی پلانا اور رفادہ ان کی کھانا کھلانا، ان کے سارے انتظامات کرنا. ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے.
یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ روٹی میں سان کر کھلانے کا اہتمام کیا. غالباً یہ سان کا لفظ جو ہے نا یہ فارسی کا ہے, تو وہ اچھا. عربی میں جو ورڈ آتا ہے نا وہ سرید ہے, کہ روٹی شوربے میں بھگو کے تو وہ کھلانے کا, جو یہ شعر کے اندر بھی دیکھے سرید کا لفظ ہے. تو وہ روٹی بھگو کر یعنی کھلانے کا اہتمام کیا توڑ توڑ کے. ان کا اصل نام امر تھا, لیکن یہ واو نہیں پڑھا جاتا اس میں, لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے, یعنی بھگو کر کھلانے کی وجہ سے, بھگونے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا, کیونکہ ہاشم کے معنی ہی توڑنے والا ہے. پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے یعنی سردی کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی, جس کے بارے میں وہاں پر بھی ذکر آتا ہے سورۃ القریش میں. یہ امر ہی تھے, یہ امر ہی ہیں, وہی ہیں جنہوں نے قحط کی ماری ہوئی, اس شعر ایک لکھا ان کے بارے میں, جو شاعر نے ایک لکھا تھا, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ امر ہی ہیں جنہوں نے قحط کی ماری ہوئی اپنی لاگر قوم کو مکے میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو کر کھلائیں, اور جاڑے یعنی سردی اور گرمی کے دونوں سفروں کی بنیاد رکھی. پہلے شاید ایک ہی تھا. ان کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے. راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے انہوں نے شادی کر لی, اور کچھ دنوں وہیں ٹھہرے رہے. پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے, اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے. ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا, یعنی حضرت عبد المطلب پیدا ہو رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا, یہ سن 497 کی بات ہے, 497 کی بات ہے. چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی, اس لیے سلمہ نے ان کا نام شیبہ رکھا. شیبہ کہتے ہیں بوڑھے کو, جس کے بال سر کے سفید ہوں. تو ان کے سارے بال یا ایک روایت کے مطابق کہ تھوڑے یا زیادہ بال سفید تھے. اور یثرب یعنی یثرب ہے مدینے کا پرانا نام, اور یثرب میں اپنے میکے ہی کے اندر ان کی اس کی پرورش کی. آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا. عرصے تک خاندان نے ہاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا, پتہ نہیں چل سکا انہوں نے شادی کی یا بچہ بھی ہوا, کسی کو نہیں پتہ چل سکا. ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں, جن کے نام یہ ہیں اسد, ابو سیفی, اور یہ ندلہ, عبد المطلب, اور تھا شفا, خالدہ, ضعیفہ, رقیہ اور جنہ. عبد المطلب کے بارے میں پڑھتے ہیں. پچھلے صفحات سے معلوم ہو چکا ہے کہ سقایہ اور رفادہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا. یہ بھی ان کے بھائی تھے مطلب. یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی اور اعزاز کے مالک تھے. ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی. ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا. جبکہ شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا, جو ان کے چچا تھے, اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے. جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشک بار ہو گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہیں سینے سے لگا لیا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے. مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا. بچہ دیکھے کتنے فرما بردار ہے. اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے, مگر ماں نے اجازت نہ دی. آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں. اس پر ماں نے اجازت دے دی, اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے. مکے والوں نے دیکھا تو کہا کہ عبد المطلب ہے, یعنی مطلب کا غلام ہے, کیونکہ ایک دوسری ہاشم اور ہے نا یہ تفسیر اسحاق اور ہاشم, ان میں پھر جن کی ڈیٹیل آتی ہے کہ ایک میں تو یہ تھا کہ ان کے کپڑے جو تھے وہ گندے تھے, تو کسی نے پوچھا تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ غلام ہے, اور کسی نے پھر شام کو نہا دھو کے اچھے کپڑے پہنا کے پھر لے کے گئے, بتایا کہ میرا بھتیجا ہے. بہرحال انہوں نے اس طرح کی کوئی ڈیٹیل نہیں دی. لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے. مطلب نے کہا نہیں یہ میرا بھتیجا ہے, یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے. پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے. اس کے بعد مقام رومان جو کہ یمن کا علاقہ ہے
اس میں مطلب کی وفات ہو گئی جو ان کے چچا تھے، اور ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ بندے کو کہتے ہیں نا غلام کو، تو یہ عبد المطلب پھر مشہور ہو گیا نام۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف اور اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ جب مطلب کی وفات جی 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 بولیے۔ جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخیل نہیں ہو سکتے۔ دوسرا چچا ان کا دخیل مطلب کہ دخل اندازی نہیں کر سکتے، انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے۔ آخر عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے۔ شعر و شاعری سے دیکھیں انہیں کتنا لگاؤ تھا، ہر بات یہ شعر میں کہا کرتے تھے، جس میں ان سے مدد کی درخواست کی۔ جواب میں ان کا ماموں ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر روانہ ہوا، مگر مکہ کے قریب ابتح میں اترا۔ عبد المطلب نے وہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان گھر تشریف لے چلیں۔ ابو سعد نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہاں تک کہ میں نوفل سے ملوں، اس کے یعنی ان سے پہلے ملوں گا، حساب کلیئر کروں گا، پھر جاؤں گا۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں مشائخ قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا، جو بڑے بڑے ان کے سردار شیخ کی جمع مشائخ۔ ابو سعد نے تلوار نیام سے بے نیام کرتے ہوئے کہا، نیام سے نکال کر کہا، اس گھر کے رب کی قسم اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ نوفل نے کہا اچھا لو میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا، پھر عبد المطلب کے گھر گیا اور 3 روزہ قیام مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلا گیا۔ اچھا کوئی اور ریڈ کر لے یہاں سے پلیز۔ جی ٹھیک ہے، جی اور لوگوں کو موقع مل جائے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ جی میں کروں؟ جی جی بالکل۔ اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد شمس سے باہمی تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ ادھر بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہٰذا ہم پر اس کی مدد کا حق زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ خزاعہ ہی سے تعلق رکھتی تھیں۔ چنانچہ بنو خزاعہ نے دار ندوہ میں جا کر بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا۔ تفصیل اپنی جگہ آ رہی ہے۔ ہاں جی، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو نوفل نے اس کے بعد بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد شمس سے باہمی تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ اب یہ 2 خاندان تھے، بنی ہاشم اور بنی عبد شمس۔ تو نوفل نے عبد شمس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا، اور دوسری طرف جو بنو خزاعہ تھے انہوں نے بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے، تو وہاں پر جو 2 قبیلے تھے بنو خزاعہ اور بنو نجار، ان میں سے بنو خزاعہ نے جس وقت یہ دیکھا کہ بنو نجار مدد کر رہے ہیں عبد المطلب کی، تو انہوں نے بھی عبد المطلب سے بات کی کہ جس طرح سے آپ کی اولاد ہے اس طرح سے ہماری بھی ہے، تو ہم پر اس مدد کا حق زیادہ ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ ہماری زیادہ مدد کریں ان کی نسبت۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وجہ اس کی یہ تھی کہ عبد مناف کی جو ماں تھیں وہ قبیلہ خزاعہ سے تعلق رکھتی تھیں، کہ انہوں نے پھر قرابت کا بھی ان کو واسطہ دیا، انہوں نے ایک یہ ان کے ذہن میں بات تھی کہ ہمارا ان پر زیادہ حق بنتا ہے۔ تو دار الندوہ جو کہ اس وقت کی پارلیمنٹ تھی ایک طرح سے، جہاں پہ مشاورت ہوتی تھی، سارے لوگ بیٹھا کرتے تھے، وہاں جا کر بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ تو جو بنو خزاعہ کا خاندان تھا انہوں نے بنو عبد شمس اور بنو نوفل، جو اوپر جن خاندانوں کا آپس میں ایگریمنٹ ہوا ہے، انہوں نے اس ایگریمنٹ کے خلاف بنو ہاشم سے تعلق بنا لیا۔ یعنی اب نوفل جو تھے وہ بنی عبد شمس کے حلیف تھے، اور یہاں پہ یہ جو بنو خزاعہ تھے یہ بنو ہاشم کے حلیف تھے۔
یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا، اور اسی بنیاد پر آگے پھر جو ہم پڑھیں گے کہ وہ پھر تفصیل آئے گی۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ دو اہم واقعات پیش آئے، ایک چاہے زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا فیل کا واقعہ۔ چاہے زمزم کی کھدائی، پہلا واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی، اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھیں، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے دونوں ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے، اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ اب حضرت عبد المطلب کے ساتھ دو اہم واقعات جو ہیں وہ ایسوسیٹڈ ہیں۔ ایک تو یہ جو زمزم کا کنواں تھا، اس کی انہوں نے کھدائی کی، اور اس کے لیے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اس کی کھدائی کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے خواب دیکھا تو اس کے بعد جس جگہ کی نشاندہی خواب میں کی گئی تھی وہاں انہوں نے خود کھدائی شروع کی۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ بنو جرہم جو تھے وہ جس وقت مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے تھے تو انہوں نے کعبہ کی ساری اہم چیزیں اس کے اندر دفنا کر کنویں کو پاٹ دیا تھا۔ تو وہی جب انہوں نے کھدائی شروع کی تو وہی ساری چیزیں جو تھیں وہ نکلنا شروع ہو گئیں، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ تلواریں بھی تھیں، زرہیں بھی تھیں، اور سونے کے دونوں ہرن، ان کا بھی ذکر پیچھے آیا ہے۔ تو یہ جب چیزیں نکل آئیں تو اس میں سے جو تلواریں وغیرہ تھیں اس کو تو انہوں نے حضرت عبد المطلب نے اس کے ساتھ کعبے کا دروازہ بنا لیا، اور ہرن جو تھے وہ بھی وہیں پہ فٹ کر دیے، اور کنواں جب انہوں نے سیٹ کر لیا تو پھر اسی میں سے وہ حاجیوں کو اب پانی پلانا شروع ہو گئے۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں، لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے۔ لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اسی لیے راستے ہی سے پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے محفوظہ، جی، اب جس وقت انہوں نے کھدائی شروع سیشن کا نا اصل میں ٹائم اینڈ ہو رہا ہے تو ہم دعا کر لیتے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ پھر کل آپ ہی سٹارٹ لے لیجیے گا، صحیح ہے نا؟ جی ٹھیک جی ہے، جی ٹھیک ہے، بالکل۔ جی دعا آج کون کرائے گا؟ جی مس سمینہ آپ دعا کرا دیں گی؟ میں کرواؤں؟ جی شبنم معاف کروا دیجیے۔ سب جوشی پڑھ لینا پھر کرتے ہیں۔ جی اے ذوالجلال والاکرام، اے رحمان، اے رحیم، اے کریم، اے رؤوف الرحیم، اے غفور الرحیم، اے اس پوری کائنات کے خالق و مالک، ہر چیز پہ قادر میرے پاک مہربان رب۔ اللہ پاک، بے شک زندگی، موت، عزت، ذلت، بیماری، شفا، امیری، غریبی، کامیابی، ناکامی سب تیرے بس میں، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو سب سے بہترین مسبب الاسباب ہے، تو سب سے بہترین مددگار ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو نیکی کی توفیق دے اور برائی سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب مسلمان تیرا جتنا بھی شکر ادا کریں کام ہے، اللہ تیرا بے انتہا بے شمار شکر ہے کہ تو نے ہمیں صحیح سلامت انسان پیدا کیا اور مسلمان پیدا کیا اور نبی پاک کی امت میں سے پیدا کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نبی پاک سے سچی محبت کرنے کی اور ان کے بتائے رستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو توفیق دے نیکی کے راستے پہ چلنے کی اور برائی کے راستے سے بچنے کی۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو تمام چھوٹی بڑی ہر طرح کی موذی بیماریوں سے اپنی حفاظت میں اور اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے اللہ ہم سب میں سے جو بیمار ہیں ان سب
ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمانا، اور ہم میں سے جو بھی کوئی کس تکلیف میں، پریشانی میں، مشکل میں، اس کی مشکلوں کو اپنے فضل و کرم میں آسانیوں میں بدل دے۔ بے شک میرے مالک تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں میں سے جو مسلمان سفر پہ ہیں، ان تمام مسافروں کو ان کی سواری سمیت اپنی حفاظت اور اپنے پناہ میں اپنی منزل مقصود پہ پہنچانا۔ اے اللہ ہم سب میں سے جس پہ بھی چھوٹا بڑا جتنا بھی قرض ہے، کوئی بوجھ ہے، پریشانی ہے، ان سب کی پریشانی کے لیے اللہ ان کے لیے نیک سبب، نیک وسیلے سے حلال روزی کے کھلے وسیلے پیدا کرنا، اور ان کو نیک سبب، نیک وسیلے سے کھلا رزق حلال دینا، تاکہ احسن طریقے سے سب اپنا قرض اتار سکے اور احسن طریقے سے اپنی دنیا کی تمام جائز خواہشیں پوری کر سکے۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے انصاف سے، اپنے پیار سے، اپنی آزمائش سے اور اپنے عذاب سے بچانا، اور ہم سب مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما۔ بے شک میرے مالک تو بڑا رحمان رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو تمام ظالم، درندہ، صرف وحشی، منافق، فاسق، ظالم لوگوں کے عذاب سے اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں رکھنا۔ بے شک میرے مالک تیری حفاظت، تیری پناہ میں ہم سب سے زیادہ محفوظ ہیں۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آئیں۔ اے اللہ یہودی، عیسائی، کافر سب ہماری نادانیوں کی وجہ سے ہم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور ہماری اولادوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں عقل اور شعور اور فہم دے دین کا، تاکہ ہم اپنی اصل حقیقت کو پہچان سکے اور ان تمام ظالم قوموں سے ہماری جان چھڑا۔ اللہ تو سب سے بہترین مددگار ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ان ظالموں سے ہماری جان چھڑا اور ہمیں وہ مقام دے جو ہمارا حق ہے۔ اے اللہ فلسطین میں جتنے بھی مسلمان ہیں، جہاں بھی تیرا نام لینے والے، چاہے کمزور ایمان کے ہیں یا مضبوط کے، سب کی مدد فرما۔ اے اللہ سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مدد فرما اور ہم سب کو وہ مقام دے جو ہم مسلمانوں کا حق ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کی نیکی کی توفیق دے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نبی پاک سے سچی محبت کریں اور ان کے بتائے رستوں پہ چلیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارا ہر سانس، ہر پل تیری رضا میں گزرے، تیرے لیے گزرے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں ہر عمل ایسا کرے جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہمیں دنیا سے اس حالت میں لے کے جانا جب ہمارا ایمان بھی سلامت ہو اور تو ہم سے راضی ہو۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے، رحم فرما۔ بے شک تو اپنے بندے سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، اور اس محفل میں جو بھی ہیں اور جو نہیں بھی ہیں، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اور ہم سب کی نیتوں میں اخلاص پیدا کرو، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اخلاص کے ساتھ ہر نیک کام کریں۔ آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ شبنم، اتنی دل کو چھو جانے والی دعا آپ نے کی، ماشاءاللہ سے اللہ میاں قبول فرمائے۔ چلیے انشاءاللہ پھر ہم لوگ کل ملاقات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔